Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ جس عنوان پر عرض کرنا ہے وہ حج بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہے۔ یہ مہینے جس سے ہم گزر رہے ہیں حج کے مہینے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے سعادت مند لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے گھر حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ شاید کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ میں بیت اللہ نہ دیکھوں، اللہ کے نبی کے روضے پر حاضری اور سلام نہ پڑھوں، ایسی تمنا نہ ہو۔ شاید کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ آپ پکاریں، لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ حج بیت اللہ کی طرف آئیں۔ تو لوگ پیدل بھی چل کے آئیں گے، اونٹنیوں پر سوار ہو کے آئیں گے۔ سواری کر کے آنے کی وجہ سے اونٹنیاں دبلی پتلی ہو چکی ہوں گی، لیکن دور دور سے جیسے بن پڑا چل کر سواری سے، کشتی سے، ہوائی جہاز سے، بہر صورت لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہ اعلان کیا، وہ دعوت دی۔ اس کے بعد کیا ہوا اللہ بہتر جانے، بہر صورت لوگوں کا حج کو جانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ عالم ارواح تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، اور ارواح میں سے جس نے لبیک کہا، دنیا میں آنے کے بعد اللہ ان کو حج کی توفیق دیتے ہیں، اور جو جتنی بار لبیک کہا اسے اتنی بار حج کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ البتہ محدثین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف بلانے کی محنت خود اللہ نے کی ہے اور اللہ کے انبیاء نے کی ہے۔ کعبہ بنانے کے بعد کعبے کی طرف بلانے کی ذمہ داری اللہ نے نبی کو دی ہے کہ آپ دعوت دیں کہ لوگ آئیں حج کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے
لوگوں کے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ اور امن کی جگہ، یعنی جو کعبۃ اللہ دیکھا نہیں ہے وہ بار بار وہ کعبہ دیکھنے کی بار بار تمنا کرتا ہے، اور جو دیکھ چکا ہے وہ بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ جو نہیں دیکھا ہے اس کی تمنا بار بار یہ ہوتی ہے کہ میں دیکھوں، اور جو دیکھ چکا ہے وہ بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، دعائیں کر کے نکلتا ہے کہ اللہ ہمیں اگلے سال بھی حج کی توفیق دے، اگلے سال بھی عمرے کی توفیق دے، یہ دعائیں کر کے نکلتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کعبۃ اللہ 4 دیواری کا ایک کمرہ ہے، ایک روم ہے، جس میں دروازہ بھی ہمارے گھروں کے دروازے کی طرح نہیں ہے، جس میں آسانی سے چڑھ کے جا سکیں، سیڑھیاں رکھ کر چڑھ کے پھر اتر کے جانا پڑتا ہے۔ اندر بھی کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی نقش و نگار نہیں ہے، آس پاس میں کوئی گھومنے پھرنے کے لیے پارک کی جگہ نہیں ہے، جھاڑ لگے ہوں، درخت لگے ہوں، جھولے ہوں، جیسے کسی گھومنے پھرنے کی جگہ، تفریح کرنے کی جگہ لوگ پارکوں میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے اپنے فیملی کو لے کے جاتے ہیں، وہاں آبشاریں ہیں، پانی بہت اچھا بہہ رہا ہے، یہاں پر بہت خوبصورت بلڈنگ بنائے ہیں، یہاں پر بہت اچھے جھاڑ ہیں، یہاں پھولوں کا باغ ہے۔ اس طرح کی جگہوں کو گھومنے کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے۔ ملکوں سے لوگ چار مینار دیکھنے آتے ہیں، قطب مینار دیکھنے آتے ہیں، لال قلعہ دیکھنے آتے ہیں، تاج محل دیکھنے آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بناوٹ بہت خوبصورت ہے، آس پاس کا منظر بڑا خوبصورت ہے، اس زمانے میں بنایا گیا ہے، لیکن آج تک بھی وہ بڑے مضبوط کھڑے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ملکوں کا سفر کر کے گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملکوں کا سفر کر کے گھومنے کے لیے آنا اس کی بناوٹی خوبصورتی کی وجہ سے معقول ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی بناوٹ بھی خوبصورت نہیں ہے۔ کالے پتھروں کا، گارے مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، دروازہ بھی عام دروازوں کی طرح نہیں ہے، اندر بھی کوئی نقش و نگار نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس میں ایسی کشش رکھی ہے، دنیا کی جتنی گھومنے پھرنے کی خوبصورت جگہیں ہیں وہ ساری جگہیں کعبۃ اللہ کے ایک اینٹ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے گارے مٹی جو استعمال ہوا اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کس کی کرامت ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کالے کعبے کے اندر ہی وہ اٹریکشن رکھ دیا ہے کہ چاہے اس کے اندر کوئی نقش و نگار نہ ہو، آس پاس میں کوئی پارک نہ ہو، پھر بھی اس کی ذات میں اللہ نے ایسی کشش رکھی کہ ہر مسلمان کسی دنیا کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کعبہ دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، اس کے لیے منتیں مانتا ہے۔ اور بعض علاقوں میں، افریقہ کے بعض علاقوں میں ہم نے سنا جب بیٹا بیٹی کی شادی کا موقع آتا ہے تو جس طرح ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ کتنا بینک بیلنس ہے، ذاتی گھر ہے یا نہیں ہے، قبرستان ذاتی ہے یا نہیں ہے، خبر خرید لیا ہے یا نہیں خرید لیا ہے، یہ سب پوچھ کر بیٹے سے، لڑکے سے ہم رشتہ طے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہٹ کر بعض ملکوں میں جب لڑکا لڑکی کی شادی کا موقع آتا ہے تو یہ پوچھتے ہیں کتنے حج کیا ہے، کتنے عمرے کیا ہے، شادی کے بعد میری بیٹی کو کتنے حج کرائے گا اور کتنے عمرے کرائے گا، یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ تو ان کے جذبات نکاح کے اندر کعبۃ اللہ کی زیارت، حج و عمرے کے موقع کیسے رچ بس گئے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی لالچ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ حج کتنے کیا ہے، عمرے کتنے کیا ہے، اس پر رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس سیلری کتنی ہے، ذاتی مکان ہے نہیں ہے، فلاں ہے نہیں ہے، دنیا کی خباثتیں بھری ہوتی ہیں، وہاں پر حج کی سعادتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو غریب ملکوں کے ہیں، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے کعبۃ اللہ کو بار بار آنے کی جگہ بنایا ہے۔ یا ایسی جگہ، مثال کے طور پر آپ چار مینار گئے،
کتنی بار جا کے دیکھ کے آئیں گے؟ حیدرآباد میں رہتے ہوئے کتنی بار چار مینار دیکھنے کے لیے جائیں گے؟ زیادہ شوق نہیں رہتا، ایک بار دیکھے، چار بار دیکھے، 5 بار دیکھے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چار مینار کے بازو سے گزرتے ہوئے سر اٹھا کے بھی دیکھنے کی من نہیں چاہتا، ارے بار بار دیکھ لیا ابھی کیا دیکھتے، تو اٹریکشن ختم ہو چکا۔ لیکن کعبۃ اللہ ایسا نہیں ہے، وہاں 40 دن رہنے کے لیے جائیں، بلکہ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی زندگی وہاں گزارتے ہونے کے باوجود بھی کعبے میں، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا شوق، وہاں اعتکاف کرنے کا شوق، کبھی دل میں ان کے یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ ارے ہمارا ہی شہر ہے مکہ، بار بار جا سکتے ہیں، اس واسطے اس سال نہیں جائیں گے، اس مہینہ نہیں جائیں گے، ایسا خیال نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ اٹریکشن رکھا ہے۔ اور حدیث دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں جس میں استطاعت اور طاقت ہے حج کرنے کی۔ اور اگر کوئی آدمی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو حج کرنے سے انکار کرتا ہے، اللہ کو پوری دنیا کی میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آنا ہو تو آؤ، نہیں آنا ہو تو مت آؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے ہر سال 50 لاکھ 1 کروڑ لوگ بیک وقت جمع ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمیں تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گے تو تمہاری سعادت ہے، آؤ گے تو تمہاری مغفرت اور بھلائی ہے۔ اور اس میں عجیب انداز اللہ نے اختیار فرمایا، اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیا اور نماز فرض کیا، لیکن اس میں اللہ نے ایسا انداز اختیار نہیں کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ تعبیر ہے۔ لیکن حج کا بیان کرنے کا موقع آیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ للہ، پہلے یہ لفظ ہے، اللہ کے لیے ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج اللہ کے لیے ہونا ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے والے کے دل میں ریاکاری جلدی پیدا نہیں ہوتی، روزے دار کے دل میں ریاکاری جلدی پیدا نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے والے کے دل میں ریاکاری جلدی پیدا نہیں ہوتی، اس واسطے کہ یہاں 100 نمازی ہیں، 100 روزے دار ہیں، 100 زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو بازو والا بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، تو میں کون سا سورما ہوں، میں کون سا ترمچی ہوں، میں کون سا لال خاں ہوں کہ میری وجہ سے بہت بڑا مقام مل جائے۔ اس واسطے ریاکاری کے جذبے جلدی پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن حج کو جانے والے اس مجمع میں سے 100 نہیں ہوں گے، پورے محلے میں سے 8-10 جاتے ہیں، پوری بستی میں سے 2-4 جاتے ہیں، تو جو کام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، میں ہی کر رہا ہوں، تو وہاں پر آدمی کے دل میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اسی واسطے حج کو جانے سے پہلے لوگوں میں دعوتوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے، فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں تو رشتہ دار آئیں گے، نیا جوڑا دلائیں گے، پھول کا ہار ڈالیں گے، ان کی دعوت کریں گے، دعاؤں کی درخواستیں ہوں گی، ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے دعوتوں کا۔ اور یہ دعوتوں کی وجہ سے ہی اس بندے کے اندر کتنی ریاکاری آ جائے گی کہ میں خالی حج کو جانے کا ارادہ کیا، لوگوں کو معلوم ہوا، تبھی سے دعوتیں شروع ہو گئی، کھلانا پلانا شروع ہو گیا۔ دراصل یہ محبت کی دعوتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ تجارت کی دعوتیں ہیں۔ ہم جانے سے پہلے تم کو کھلا رہے، آنے کے بعد عزت سے زمزم اور کھجور دینا ہمارے کو، یہ مطلب ہوتا ہے اس دعوت کا۔ اگر یہاں کھا لیے، آنے کے بعد عزت سے زمزم اور کھجور نہیں دیے، پھر تمہاری ایسی کی تیسی ہو جاتی، یعنی بدنام کریں گے، محبت ختم ہوگی، فلاں جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا۔ تو یہ محبت کی دعوتیں نہیں ہیں۔ اسی واسطے فقہا نے حاجی کو حج سے پہلے جانے کی دعوتوں کو مکروہ لکھا ہے، اس سے ریاکاری کا اندیشہ پیدا ہوگا، اور پھر اس میں امتیازیت پیدا ہوگی۔ جو تمہیں دعوت کھلایا، آنے کے بعد زمزم کھجور اسے ملے گا، جو نہیں کھلایا وہ زمزم کھجور سے محروم ہوگا۔ اب عزت رکھنے کے لیے پورے رشتہ دار کھلا رہے ہیں، میرا بڑا بھائی دعوت کیا، چھوٹا بھائی دعوت کیا،
اب بہن کے پاس دعوت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مجبور ہو کر بہن قرضہ لے کے دعوت کرے گی، چونکہ نہیں کریں گے تو پورے خاندان والے میرے کو دعوت کریں، یہ میرے کو دعوت نہیں کی ہے، تو رشتے ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو ایسی دعوت شریعت میں مشروع نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی حج کو جانے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج میرے لیے ہونا ہے، چونکہ اس میں دکھاوا جلدی آ جاتا ہے، آنے کے بعد بھی آدمی کے انداز چال چلن میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے، حاجی کا لقب مل جاتا ہے، نماز پڑھنے پر نمازی کا لقب، روزہ رکھنے پر روزے دار کا لقب، زکوٰۃ دینے پر زکوٰۃ دینے والے کا کوئی خاص لقب شریعت میں موجود نہیں ہے، لیکن حج کرنے والے کے لیے خاص لقب حاجی صاحب، آئیے حاجی صاحب ایسے بلایا جاتا ہے۔ لیکن آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد کے بھی پابند ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی آئیے نمازی صاحب بول کے نہیں بلائیں گے، بلائے گا بھی تو آپ کو شرمندگی ہوگی، ارے کئی کو ایسا بلا رہے میرے کو، نمازی صاحب اگر کسی کو بلائیں گے تو۔ لیکن حاجی صاحب کا ایک لقب ہے، یہ جلدی انسان کے اندر ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے لیے حج ہو۔ اور پھر حج میں اخلاص دوسری عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے بس، اس کے بعد کبھی بھی کرو گے تو نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ نماز فجر میں بھی فرض، ظہر میں بھی فرض، عصر میں بھی فرض، مغرب میں بھی فرض، عشاء میں بھی فرض ہے۔ اگر فجر کی نماز سستی سے پڑھ لیے، ظہر چستی سے پڑھ سکتے ہو، ظہر میں اگر سنتوں کی رعایت نہیں رہی، عصر میں سنتوں کی رعایت کر سکتے ہو۔ زندگی میں 5 ٹائم دن بھر تمہیں موقع ہے اخلاص پیدا کرنے کا، سنتوں کی رعایت کرنے کا، ایک کے بعد ایک نماز ہے۔ سستی سے ہوا، دوسرا اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، 30 روزوں میں سے کسی نہ کسی روزے میں اخلاص ہو سکتا ہے۔ 1 سال کے روزوں میں اگر اخلاص نہیں ہوا تو زندگی بھر 10 سال 20 سال کے روزے ہیں، کسی بھی رمضان کے روزوں میں اخلاص ہو سکتا ہے۔ 1 سال زکوٰۃ دینے میں اخلاص نہیں آیا، ریاکاری آ گئی، بقیہ سالوں میں بھی زکوٰۃ دینے میں اخلاص کے چانسز ہیں، لیکن زکوٰۃ زندگی میں ایک ہی بار فرض، حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ اگر اس حج فرض میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، اس کے بعد زندگی میں 100 حج بھی کر لو، سارے نفل ہوں گے، اور نفل حج جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کر لو، فرض حج کے اخلاص کے برابر نہیں ہو سکتے۔ راتوں کی نفل عبادتیں چاہے جتنے بھی اللہ کی خاطر کر لو، لیکن فرض نمازوں کا جو مقام ہے وہ راتوں کی تہجد کا بھی وہ مقام نہیں ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حج میرے لیے ہونا چاہیے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر کو جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پہ فرض ہے، ہر آدمی پہ اللہ نے حج فرض نہیں کیا ہے۔ آگے بتائیں گے ہم پر حج فرض ہونے کے لیے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من حج للہ، اللہ کے لیے جو حج کیا، فلم یرفث، اور کوئی گناہ کی فحش باتیں نہیں کیا، ولم یفسق، اور گناہ کبیرہ نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ تعالیٰ اس حاجی کو ایسے گھر واپس لوٹائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ کوئی گناہ پیدا ہونے والے بچے پر نہیں ہوتا، ایسا ہی حاجی پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے گناہوں سے پاک ہو کے پیدا ہوتا ہے، سارے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے۔ سارے گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ، بڑے گناہ جو اللہ کے حق سے متعلق ہیں، لیکن جو گناہ بندوں کے حق سے متعلق ہیں وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حج کو جانے سے پہلے روزے نہیں رکھا تھا، نمازیں نہیں پڑھا تھا، زکوٰۃ نہیں دیا تھا، یہ سب نہیں کرنے کا گناہ ہوگا، توبہ کرنے پر اللہ وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اب آنے کے بعد وہ نمازیں دہرا لو، وہ زکوٰۃ جو باقی ہے ادا کر دو، یہ کام کر لو، جو نہیں کرنے کی نافرمانی تھی، گناہ ہو گیا تھا، وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن حج کو جانے سے پہلے اگر کسی سے بزنس کیا تھا، زمین خریدا تھا، 20 لاکھ پیسے دینا باقی تھا، آنے کے بعد یہ بولا کہ میرے سب حقوق معاف ہو گئے، اس واسطے اب یہ 20 لاکھ زمین کے پیسے نہیں لوٹاؤں گا۔ کسی کو قرضہ دینا تھا 5 لاکھ روپے، اب یہ بول رہا حج کی برکت سے پورے گناہ معاف ہو گئے، اب میں تمہارا قرضہ نہیں لوٹاؤں گا، تو فرشتے جوتے ماریں گے۔ حج کی برکت سے کسی کا حق معاف نہیں ہوتا،
حج کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جس کا قرضہ ہے وہ ادا کرو، جس کے پیسے ہیں وہ ادا کرو، جس دکاندار کو باقی ہے، جس پڑوسی کو جو دینا ہے وہ سب ادا کرو۔ حج کی وجہ سے حق معاف نہیں ہوگا، حج کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایسا حج جو گناہوں سے پاک ہو، ایسا حج جو گناہوں سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ اس حج کے بدلے میں اس حاجی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس حاجی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اور آنے کے بعد چند دن تک، 40 دن کے آس پاس تک جس بندے کے حق میں یہ مغفرت کی دعا کرے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کی بھی بخشش ہو چکی، اور جس کے بارے میں وہ سفارش کرے اس کی بھی بخشش کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عرفہ کے دن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے متعلق یہ فرماتے ہیں یہ بندے چاہے زمین کے ذرات کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر بھی اگر گناہ کر کے آئے ہوں تو آج ان سب کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے کہ میرے بندے جو پیدا ہونے سے پہلے فرشتے یہ کہہ رہے تھے آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو قتل و قتال کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، مرڈر کرے گی، خون ریزی کرے گی، ایسی غلیظ قوم کو پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کے دن، عرفہ کے دن فخر کریں گے جن کے پیدا ہونے پر تمہیں ڈاؤٹ تھا آج وہ مخلوق کیسے استغفار کر رہی ہے، کیسے ہمارے سامنے رونا دھونا کر رہی ہے۔ تو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنی بخشش کے فیصلے فرمائیں گے شاید کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جتنا اس دن اللہ بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور یہی وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے معاف کرنے کے منظر کو دیکھ کر شیطان ملعون جو ساری زندگی لوگوں کو گمراہ کرنے کی ٹینشن میں لگا رہتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی بھر کی محنت، سال بھر کی محنت، پاؤں پڑھ کے منت سماجت کر کے فلم دکھایا، بدکاری کرایا، زنا کرایا، شراب پلایا، نہ جانے کون کون سے گناہ انسان سے کروایا، اور وہ عرفات کے میدان میں آ کر سب گناہوں سے جب توبہ کرنے لگا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، الٹا اس کی زندگی نیکیوں سے بھر دی۔ تو شیطان عرفہ کے میدان میں مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالے گا، واویلا کرے گا، روئے گا، سوگ منائے گا۔ جس طرح شوہر کے انتقال پر بیوی روتی چلاتی ہے اس طرح سوگ منائے گا کہ میری ساری زندگی کی محنت ویسٹ ہو گئی، اس کو گناہ کرا کرا کر جہنم کے قریب لے گیا تھا، آج اللہ نے اس سب کی بخشش کر دی، کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ پھر شروع سے محنت کرنا پڑے گا۔ اب آنے کے بعد، واپس آنے کے بعد پھر اسے اثر نو محنت کر کے پھر گناہوں کی طرف لے جانا پڑے گا۔ اس پر شیطان واویلا اور غم مچائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حج بندوں کی زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حج کر کے آنے کے بعد بالعموم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ حج کر کے آنے کے بعد اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ابھی 4 لاکھ روپے، 4.5 لاکھ روپے حکومتی حج سے، اور اگر پرائیویٹ سے جاتے ہوں تو 6 سے زائد 6.5 7 لاکھ روپے، اور جو وی آئی پیز کے حج ہوتے ہیں وہ 12 ساڑھے 12 لاکھ روپے ایک آدمی کا حج ہے۔ اگر 4 بندے جانا چاہتے ہوں تو 50 لاکھ روپے حج کے ہو جاتے ہیں۔ اتنا پیسہ کیوں خرچ کریں؟ اگر اتنا پیسہ ہوگا تو پھر ہم کچھ گھر بنا سکتے ہیں، بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، ایسے خیالات آ سکتے ہیں انسان کے دل میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا خلاصہ اور تجربات کی بات ہے، حج کرنے سے انسان کی زندگی میں مال کم نہیں ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دربار پہ آ کے جانے والا فقیر نہیں ہوتا ہے، بادشاہوں کے دربار پہ حاضری مالداری کا ذریعہ ہوتی ہے، مالداری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پی ایم کا، سی ایم کا جو چمچہ ہوتا ہے،
تھوڑی تھوڑی دیر کو ہلاتے رہتا ہے، اس کے گھر میں بھی چراغاں اور روشنی رہتی ہے، بچے بھی اچھی اسکول میں ہیں، اس کی بھی اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، ہر جہاں جہاں پر پراپرٹیاں غریبوں کی ہیں سب پر ناجائز قبضے ہیں، کیوں؟ پی ایم سی ایم کا چمچہ ہے۔ تو جب دنیا کے عہدے داروں کے چمچے بن جانے پر ناجائز دولتیں بھی مل جاتی ہیں اور کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے دربار کی حاضری دے دے تو کیا اللہ اسے محروم رکھ دیں گے، اس کی دنیا نہیں بنائیں گے؟ تو بیت اللہ کا حج کر کے آنے والا غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت اور کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 4 چیزیں بہت بنیادی رکھی ہیں، یعنی انسان کو 4 چیزوں سے بنایا، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ ان 4 چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ جب 4 چیزوں سے یہ بنے ہیں تو ان 4 چیزوں کی خاصیت بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ انسان کی پیدائش میں بنیادی عنصر ہیں، اس سے بنا ہے انسان۔ جیسے اگر آپ چائے بناتے ہوں، دودھ ہے اور شکر ہے، پتی ہے، یہ 3 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں چائے بننے کے لیے، اس کے بغیر چائے چائے نہیں کہلائے گی۔ تو جس طرح کسی چیز کے بننے میں اس کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، تو چائے بنی، پتی کا بھی اثر محسوس ہوگا، دودھ کا بھی اثر محسوس ہوگا، شکر کا بھی اثر محسوس ہوگا، پانی اگر زیادہ ملا دیے تو پانی کا بھی اثر محسوس ہوگا۔ جو چیز ملاوٹ میں ہے اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی ملاوٹ میں، پیدائش کی ملاوٹ میں آگ، پانی، مٹی، ہوا ہے۔ آگ، انسان آگ سے بنا، پیدائش میں اس کا بھی دخل ہے، تو اسی واسطے اس کا اثر غصے میں آتا ہے، اس کا اثر غصے میں دکھتا ہے۔ مٹی سے بنا، اس کا اثر کنجوسی بھی ہے، نرمی بھی ہے انسان کے اندر، اور پانی سے بنا انسان کے اندر حرص و لالچ بھی ہے۔ تو جن چیزوں سے بنا ہے اس کے اثرات انسان میں ہوتے ہیں۔ اب محدثین اور فقہاء علماء نے لکھا ہے انسان جب ان 4 چیزوں سے بنا ہے تو اس کے اثرات بھی ہیں۔ آگ سے بنا، آگ کی خاصیت ہے تکبر، بڑا پن۔ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا تو اس نے کیا کہا؟ آدم کا سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اس واسطے میں اس سے بڑا ہوں۔ تو آگ سے بنا تو آگ کی خاصیت تکبر ہے، انسان کے اندر تکبر بھی ہے۔ اور آگ کے بعد مٹی سے بنا، مٹی کی خاصیت کنجوسی اور بخل ہے۔ زمین میں سونا، چاندی، پیٹرول، ڈیزل، ہر طرح کے خزانے زمین میں ہیں، پیداوار زمین میں ہے، چاول، گیہوں، جو بھی اگتا ہے وہ زمین سے ہے۔ لیکن کوئی ہے جس کے گھر میں خزانے ابل رہے ہوں، جس کے گھر میں اناج اگل رہا ہو؟ نہیں ہوتا۔ محنت کرنے کے بعد، پانی دینے کے بعد، حفاظت کرنے کے بعد زمین کبھی دیتی ہے اور کبھی جو بویا ہے وہ بھی نگل لیتی ہے۔ اس سال کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی تو زمین کے اندر خزانے ہیں، لیکن انسان کو وہ خزانے نہیں ملتے۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت کے قریب زمین اپنا پورا بوجھ نکال دے گی۔ ایک تفسیر ہے کہ مردے باہر نکل جائیں گے، اور ایک تفسیر ہے کہ زمین کے اندر دفن خزانے نکل جائیں گے۔ وہ سارے خزانے باہر نکلیں گے لیکن لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، چونکہ اب لینے کا موقع نہیں ہے، قیامت سامنے ہے۔ تو زمین کی خاصیت ہے کنجوسی اور بخل، تو انسان کے اندر بھی کنجوسی اور بخل ہے۔ اور اس کے بعد پانی انسان کی پیدائش میں داخل ہے۔ پانی کی خاصیت ہے حرص اور لالچ۔ جب طوفان آتا ہے تو پھر بچے کو، بوڑھے کو، بیوہ کو، یتیم کو، کسی کو نہیں دیکھتا، وہ سب کو بہا لے جاتا ہے۔ پانی کی خاصیت ہے حرص اور لالچ، جو چیز اس کے حوالے کی جائے گی وہ اس کو لے گا، نکل جائے گا۔ پانی سمندر میں آپ انسانوں کو ڈالو، جانوروں کو ڈالو، کچرا ڈالو، غلاظت ڈالو، سمندر سب کو لے لے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ سمندر پھینک دیتا ہو۔ تو پانی کے اندر حرص اور لالچ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ہوا۔ انسان کی پیدائش میں ہوا کی خاصیت ہے امتیازیت، سب سے الگ تھلگ رہنا۔ ہوا ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے لیکن ہم ہوا کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔
ہم ہوا کو گھیر کے نہیں رکھ سکتے، ہم ہوا کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے، وہ چاہتی ہے کہ میں سب سے الگ تھلگ رہوں۔ تو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا دکھوں، ممتاز دکھوں، میرے اندر کچھ ایسی چیزیں ہونا چاہیے تو جو دوسروں کے اندر نہ ہو۔ اسی واسطے انسان کبھی اپنی باڈی کی تعریف کر لیتا ہے، کبھی اپنی فائٹنگ کی تعریف کر لیتا ہے، کبھی اپنی گاڑی چلانے کی تعریف کر لیتا ہے۔ کیوں؟ میرے جیسا دوسرے نہیں چلا سکتے، میرے جیسا دوسرے نہیں کر سکتے۔ یہ امتیازیت دکھانا چاہتا ہے انسان۔ 4 چیزوں سے بنا، 4 چیزوں کی 4 خاصیتیں ہیں، وہ انسان کے اندر بھی ہیں۔ اب اللہ نے بھی انسان کے اندر سے وہ گندی عادتیں نکالنے کے لیے 4 عبادتیں فرض کیا ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنا۔ آگ کی خاصیت تکبر، پانی کی خاصیت حرص، مٹی کی خاصیت بخل اور کنجوسی، ہوا کی خاصیت امتیازیت۔ یہ 4 برائیاں ہیں۔ ان 4 برائیوں کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عبادتیں فرض کیا: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آگ سے بنا، آگ کی خاصیت تکبر، تکبر کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا۔ اپنے کو بڑا سمجھنا ہے تو اللہ نے جھکا کر سر زمین پہ لگا دیا، سجدہ کرو۔ رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں۔ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں۔ بار بار جھکو ہمارے سامنے۔ تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیشانی کو زمین سے لگا دیا، اور ہر رکعت میں 2 بار لگایا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ہر رکعت میں ہر 5 نمازوں کو ملا لو گے فرض اور واجب 20 رکعتیں ہوں گی۔ 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ روزانہ 40 بار انسان اپنا پیشانی زمین سے لگاتا ہے۔ تکبر ختم کرنے کے لیے اللہ نے نماز فرض کیا۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے لا کبر مع السجود۔ سجدے ہیں اور پھر بھی دل میں تکبر اور بڑائی ہے، وہ سجدے قبول نہیں ہوتے، وہ سجدے قابل قبول نہیں ہیں۔ دوسری چیز پانی، جس کی خاصیت ہے حرص اور لالچ۔ حرص اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ میری کمائی، میری محنت کی پونجی میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں پی سکتا، میری بیوی میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، میری ہی چیزیں مجھ پر حرام ہو گئی ہیں تو میں دوسروں کی چیزوں پہ کہاں حرص کروں؟ میری ہی بیوی مجھ پہ حرام ہو گئی ہے روزے کی حالت میں، دوسروں کی بیویوں پہ کہاں نظر ڈالوں؟ میرا ہی گھر کا پانی، گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہو گیا ہے تو میں دوسروں کی روزی روٹی پہ کہاں نگاہ ڈالوں؟ تو حرص ختم کرنے کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا۔ اور اس کے بعد مٹی کی خاصیت ہے بخل اور کنجوسی۔ کسی کو دینا نہیں چاہتے، کسی پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں ریچارج کے لیے 399 روپے تھا، اب 666 روپے ہو جائے، 700 روپے ہو جائے، 900 روپے ہو جائے، اور روزانہ 1.5 GB 2 GB کا ریچارج کرنے کے لیے آپ کو ہر مہینہ 50 دن 52 دن 80 82 دن کے لیے 700-800 روپے خرچ کرنا پڑے، خرچ کرنے تیار ہیں۔ بچوں کو باہر گھمانے کے لیے لے گئے، آئس کریم والا آیا، 30 40 50 روپے کی آئس کریم دلانے تیار ہیں۔ سیکنڈ سیٹرڈے آ گیا تو آؤٹنگ کے لیے گھومنے کے لیے گئے، فلاں جھولے میں بٹھایا، فلاں کسی اور گھمانے کے لیے لے گیا، 1500 روپے ایسے ہی لگا دیا۔ کوئی غم احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ 2000 کی نوٹ اور 2 روپے کا سکہ، دونوں کی گفتگو ہوئی۔ 2000 کی نوٹ نے 2 روپے کی سکے نے آپس میں گفتگو کی۔ 2 روپے کے سکے نے 2000 کی نوٹ سے پوچھا آج کل کیسے چل رہا ہے؟ کہنے لگا بہت مزے کی زندگی ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتا ہوں اور بڑے بڑے پارکوں میں گھومتا ہوں، بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں رہتا ہوں، کوئی بھی جوڑا خریدنا ہے مجھے دیتے ہیں لیتے ہیں، کوئی بھی کھانا کھانا ہے مجھے دیتے ہیں لیتے ہیں، تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں شاپنگ مالوں میں میرا گزارا ہوتا ہے۔ 2 روپے کے سکے نے کہا تیرا حال کیا ہے؟ جب اس سے پوچھا تو کہنے لگا سب جگہ گھوم پھر کے آخر مسجد میں آ جاتا ہوں، سب جگہ گھوم پھر کے آخر مسجد میں آ جاتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی حیثیت وہی رکھی ہے، بخل اور کنجوسی، اپنے اوپر خرچ کرنا بس، اس کے علاوہ کہیں دینا نہیں ہے، کسی پہ خرچ کرنا نہیں ہے۔ باتیں کرنے کے لیے آؤ، امام صاحب، فلاں خطیب صاحب، فلاں حافظ صاحب، فلاں مؤذن صاحب، ان کے خلاف بولنے کے لیے آؤ تو شاید مودی بھی پیچھے ہو جائے گا بولنے میں۔
ایسا پھینکیں گے، ایسا فالتو باتیں کرتے رہیں گے جس کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور جب خدمت اور تعاون کی باری آتی ہے تو سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو حرص اور لالچ انسان کے اندر بھرا ہوا ہے، اللہ نے اسے ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کیا۔ اپنا ہی پیسہ محنت سے کمایا، حلال پیسہ، حرام پیسے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حرام کا پورا دے دینا پڑے گا۔ حلال پہ اللہ نے زکوٰۃ رکھا ہے کہ 2.5% نکال کے غریبوں کو دو۔ تو جو بندہ کنجوس ہے، کسی کو دینا نہیں چاہتا، وہ اپنے 100 روپے میں سے نکال کے 2.5 روپے دینا ہے، 1000 روپے میں سے نکال کے اسے 25 روپے دینا ہی دینا ہے، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو یہ کنجوسی ختم کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ اب رہ گیا ہوا، امتیازیت، سب سے الگ رہنا، اللہ نے وہ ختم کرنے کے لیے حج فرض کیا۔ جتنے حاجی ہیں سب 2 ہی کپڑوں میں ہیں، ایک چادر باندھا، ایک چادر اوڑھا۔ میں بادشاہ ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، میں ہارون رشید ہوں، میں فلاں محلے کا گورنر ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سب کو یہی کپڑے پہن کے آنا ہے، بغیر سلے ہوئے پہن کے آنا ہے۔ اگر سلا ہوا پہن کے اندر میقات کے حدود سے آ گیا، دم دینا پڑے گا، ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا پڑے گا، کوئی بھی ہو، کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نبی ہوں، میں صحابی ہوں، میں بغیر احرام کے اندر جاؤں گا، ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی، سب اسی کپڑوں میں آؤ گے، سب ایک ہی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ میں ویل چیئر میں کروں گا، میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کروں گا، میں بائک اور کار میں بیٹھ کے کروں گا، میں ایئرپورٹ، میں ہوائی جہاز میں کروں گا، سب جہاں کر رہے ہیں وہاں پر کرو، سب جیسا کر رہے ہیں ویسے کرو، سب جہاں صحیح صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں ویسے کرو، سب جہاں کنکر مار رہے ہیں وہاں کنکر مارو، جتنا مارنا ہے اتنا ہی مارو۔ میں بادشاہ ہوں، میں 7 کنکر نہیں ماروں گا، میں 100 کنکر ماروں گا، نہیں چلے گا، جتنا بولے اتنا ہی مارنا پڑے گا۔ یہ امتیازیت اللہ تعالیٰ نے حج کی وجہ سے ختم کر دیا۔ تو 4 عیب انسان کے اندر ہیں، 4 برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ نے 4 احکامات فرض کیے۔ نمازی تکبر والا نہیں ہو سکتا، تکبر کی علامت جھگڑے، اپنی بات منوانا، بات نہیں ماننا، جس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات ماننے تیار نہیں ہوتا، اس کے دل میں تکبر ہے۔ اور کان کھول کے سن لو، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں ہوگی۔ حدیث پاک ہے، جنت کی خوشبو بھی اللہ اسے نہیں سنگھائیں گے جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، اپنے کو بڑا سمجھے گا، اور جسے چھوٹا سمجھ کر اس کی انسلٹ کرے گا وہ جنت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ روزے دار کے اندر حرص نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ دینے والے میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے، حاجی کے اندر میں پنا نہیں ہونا چاہیے، امتیازیت نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے اس واسطے فرض کیا۔ اور حج کی نعمت پوری عبادتوں میں بڑی خصوصیت رکھتی ہے، نماز فرض بھی ہے نفل بھی ہے۔ اب فرض پڑھ لو، 1 گھنٹے کے بعد نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، روزہ فرض بھی ہے نفل بھی ہے، رمضان میں فرض رکھ لو، اس کے بعد جب چاہے نفل رکھ لو، اور ایسے ہی زکوٰۃ فرض بھی ہے نفل بھی ہے۔ اب واجب ہوئی تو فرض دے دو، بعد میں صدقہ خیرات دے دو، یا نفل بھی ہے۔ لیکن حج کی خصوصیت یہ ہے، جس ٹائم اللہ نے فرض کیا ذی الحجہ کے 5 دنوں میں ہی کرنا ہے، تبھی فرض ہے، اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی کرو گے نہیں ہوگا، پھر اگلے سال آنے کے بعد انہی 5 دنوں میں اگر کرنا ہے تو کرو گے تو نفل ہوگا۔ بس یہ مہینے میں ہم حج نفل کر لیں گے، یہ مہینے میں ہم فرض حج کر لیں گے، اگلے مہینے میں آپ جا کے نفل حج کر کے آئیے، نہیں ہوگا، اگلا مہینہ نہیں، اگلا سال آنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ قربانی میں بھی اللہ نے یہ شان رکھی ہے، 3 دن میں کرو گے تو وہ عبادت قربانی ہوگی، اس کے بعد کبھی بھی کرو گے تو وہ قربانی نفل نہیں ہو سکتی، عام ذبح ہے۔ حج کی بڑی امتیازیت یہ ہے، بڑا فائدہ یہ ہے، حج کو جانے سے پہلے بہت سے حاجی وہ ہوتے ہیں پورے رشتے ناتوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، بھئی اب حج کو جا رہے ہیں، کیوں دلوں میں کوٹ رکھ لیں، کیوں دلوں میں فلاں چیز رکھ لیں، کینہ رکھ لیں۔ حج کی برکت سے صلہ رحمی، رشتے جناتے جو ٹوٹ گئے اسے جوڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حج ساری امت کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک ہی مہینے میں ایک ہی جگہ پر جمع ہونا ہے۔ اللہ ایسا بھی تو کر سکتے تھے، انڈیا والے محرم میں حج کر لو،
پاکستان والے ربیع الاول میں حج کر لو، امریکہ والے رمضان میں حج کر لو، افریقہ والے رجب میں حج کر لو. ایسا 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو حج ڈیوائیڈ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی مہینے میں ایک ہی جگہ پر سب کو جمع فرمایا. کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جبکہ پوری دنیا کے مسلمان 50 لاکھ 70 لاکھ جمع ہوں گے، کتنا مجمع ہوگا، کتنی بھیڑ ہو سکتی ہے، کتنی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی مہینے میں آنا ہے. وجہ کیا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنی عبادتوں کی وجہ سے ہم بہت تہجد گزار ہیں، بہت دیندار ہیں، بہت نمازی ہیں، وہاں دیکھو اللہ کے لیے کیسے کیسے رونے والے تم سے بہتر آ رہے ہیں، تم سے زیادہ کیسے تڑپنے والے وہاں پر ہیں. اور پھر حج کا دوسرا پیغام اتحاد. ساری امت کے مسلمان ایک ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، تم سب بھائی بھائی ہو. کالا گورا، اونچا لمبا، موٹا دبلا پتلا، ہر قبیلے ہر قوم کا انسان ایک ہی جگہ جمع ہوگا اور دیکھے گا کہ یہ منظر میدان عرفات میں جمع ہو کر کڑی دھوپ میں پسینہ نکل رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے مانگا جا رہا ہے، اپنے بارے میں رو رو کے مانگ رہے ہیں. یہ منظر تمہیں میدان عرفات کا، میدان حشر کا منظر یاد دلا دے گا. آج جس طرح ہر کوئی اس میدان میں تڑپ تڑپ کے مانگ رہا ہے، کل مرنے کے بعد بھی ایک دن آئے گا کہ اسی میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا پڑے گا. وہ میدان عرفات میدان حشر کا سبق دکھاتا ہے. اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ حج کو جانے والا جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو سمجھ لے جیسے اس کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے. جب وہ احرام کے کپڑے پہنتا ہے تو سمجھ لے وہ کفن پہن رہا ہے. جب وہ فلیٹ میں سوار ہوتا ہے تو سمجھ لے وہ ڈولے پہ سوار ہو رہا ہے، جنازے کا ڈولا اس کے لیے لایا گیا ہے. جب وہ پہاڑی، سمندر اور جنگلات سے گزرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ قبر کے منظر اور عالم برزخ سے گزر رہا ہے. اور جب وہ وہاں پر جدہ میں اور عرفہ میقات میں جا کر پہنچے گا تو سمجھ لے کہ وہ میدان حشر میں جمع ہوا ہے. اور جب وہ کعبے کا حج کر کے طواف کر کے میدان عرفہ میں آ کر اللہ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر سمجھ لے کہ اللہ سے وہاں قیامت کے دن اپنی سفارش کی بھیک مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. حج پورا کا پورا انسان کو آخرت کا منظر یاد دلا دیتا ہے. اپنوں سے پہلے زمانے میں تو حج سمندری سفر سے ہوتا تھا. 1000 روپے میں بھی حج کرنے والے لوگ ہیں، 1000 روپے میں حج کر کے آ گئے سمندری جہاز سے، لیکن واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. ہوائیں کدھر لے کے چلی جاتی، کشتی ڈوب جاتی. اس واسطے جب الوداع کرتے تھے تو وصیت لکھ کر جاتے تھے، واپس لوٹوں گا نہیں لوٹوں گا نہیں معلوم، میری پراپرٹی ایسے ایسے تقسیم کرو، میری یہ وصیت ہے ایسا عمل کرو، ایسا تقسیم کر کے جاتے تھے. واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے، آ گئے تو نعمت سمجھا جاتا تھا، لیکن جانے کا شوق کبھی ختم نہیں ہوا. حج کو جانے کا شوق کبھی ختم نہیں ہوا. ایک دودھ والا، یاد رکھو، حج دولت مند کو حج کی توفیق نہیں ہوتی ہے. دولت حج کے لیے ضروری نہیں ہے، ہمت ضروری ہے. جس کے عزائم ارادے پکے ہیں کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، اللہ اسے توفیق دیں گے. ورنہ کتنے دولت مند ایسے ہیں کہ وہ اکیلا حج نہیں 200 لوگوں کو حج پہ لے جانے کی اللہ کیپیسٹی رکھے ہیں، لیکن خود اس کو بھی حج کی توفیق نہیں ہے. اللہ تڑپ رکھنے والوں کو بلاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ چونٹی نے ارادہ کیا کعبے کا طواف کا تو ایک کبوتر دانا چگنے کے لیے آیا اور چونٹی اس کے پیر پہ سوار ہوتے ہوئے پر میں چلی گئی، اور وہ کبوتر حرم کا تھا، کعبے کا تھا. وہ آ کر کعبے کا طواف کیا، 7 چکر لگایا، پھر وہ واپس دانا چگنے کے لیے چلا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ چونٹی نے ارادہ کیا کعبے کے طواف کا، کبوتر نے بھیج دیا، کبوتر کو اللہ نے بھیج دیا اور اسے طواف کر کے لا کے چھوڑ دیا. جب اللہ مخلوق میں سے ایسی مخلوق کی بھی دعا کی لاج رکھتے ہیں تو پھر انسانوں میں سے اگر یہ تڑپ کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں حج کی توفیق دے دے، اللہ ضرور وہاں کی حاضری کی توفیق دیں گے. ہر مسلمان میں تڑپ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب جانے لگے تو وہاں عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کے چابی کا ذمہ دار شخص تھا. اس سے کہا کہ بھئی چابی دے دو، میں کعبے میں طواف نماز پڑھ کے جانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد واپس کب آئیں نہیں معلوم. اس نے دینے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی غم زدہ دل کے ساتھ
آنکھوں سے آنسوں بہاتے ہوئے بار بار کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے جا رہے تھے اور کعبے کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ، پوری زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو مجھے پسند ہو، تیرے علاوہ میں کہیں اور رہنا پسند نہیں کرتا ہوں، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کعبہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا۔ ایسا دعا کرتے ہوئے روتے ہوئے جب نکلنے لگے، ایسی تڑپ، ایسا رونا ہجرت کے موقع پر نبی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے اس تڑپ کو دیکھ کر قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے تم پر قرآن اتارا ہے وہ اللہ تمہیں واپس کعبے کو لے کے آئے گا۔ آج کعبہ چھوڑ کے جانے کا غم نہ کرو، واپس تمہیں اللہ کعبے پہ لے کے آئے گا۔ تسلی دینا پڑا اللہ تعالیٰ کو۔ ایسی تڑپ کعبے سے ہونی چاہیے۔ دودھ والا بندہ کعبہ دیکھنے کا، حج کرنے کا شوقین ہوا، نکل گیا خالی ہاتھ، وہاں پر جدہ ایئرپورٹ پر یا سمندری جہاز جہاں سے جاتے تھے ممبئی وغیرہ سے پہلے زمانے میں، کھڑے کھڑے انتظار کر رہا ہے، شاید یہ کشتی والا مجھے لے جائے گا، شاید یہ کشتی والا مجھے لے جائے گا۔ سارے کشتی والے چلے گئے، آخر نا امید سا ہو گیا۔ آخری کشتی جو گزرنے والی تھی اس میں نوکر کام کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی، اس دودھ والے بندے کو بٹھا لیا، چلو تم ہمارے کشتی میں صاف صفائی کا کام کر لو۔ وہاں سے جدہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد صاف صفائی کا کام ختم ہو گیا، لیکن یہاں سے اب کعبۃ اللہ تک جانا ہے، کیسے جائیں؟ جہاں پہنچے وہاں پر ایک نوکر کی ضرورت تھی، ایک فیملی کو اسے نوکر کے طور پہ رکھ لیے، اس فیملی میں نوکر کی طرح کام کرنے لگا، اچھی محبت دل میں پیدا کر لیا۔ رشتہ دار مکہ مکرمہ کے رہنے والے ملنے کے لیے جب جدہ میں ان کے گھر آئے تو نوکر کو دیکھا بڑا اچھا کام کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ نوکر ہمیں دے دو، ہمارے پاس کام کی ضرورت ہے، لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حج کی باری آئی تو اس دودھ والے کو بھی حج کرا کے لے کے آ گئے۔ اللہ کیسے پہنچا دیتے ہیں اندازہ تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ کرناٹک میں ہمارے بچپن میں ایک سائیکل شاپ کی پنچر ڈالنے والے کے بڑے میاں کے بارے میں ہم نے دیکھا، سائیکل شاپ کا پنچر ڈالنے والا کتنا کماتا ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے، لیکن وہ ہر دن کی کمائی میں سے 8 آنے 1 روپیہ 8 آنے 1 روپیہ جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ حج کے دن جب باری آئی، پوری وہ ہنڈی جب نکالا، حج کے برابر پیسے ہو گئے۔ 15 سال تک جمع کرتے رہا۔ اب وہ سائیکل شاپ والا بندہ حج کے پیسے جمع کر دیا، بیٹے بھائیوں سب سے ملاقات کر کے حج کو جا کر جب سب لوگ واپس آ گئے، لیکن وہ بڑے میاں واپس نہیں آئے۔ گھر والے سمجھے انتقال ہو گیا، فاتحہ بھی ہو گئی، پراپرٹی تقسیم بھی ہو گئی، چہلم چلہ بھی ہو گیا، اس کے بعد بڑے میاں گھر واپس آئے۔ سب نے تعجب سے پوچھا بھئی تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہنے لگے میرے پاس جو پیسہ تھا وہ حج کرنے کے بعد اور 1 مہینہ ایگسٹرا رکنے کے برابر پیسہ تھا، تو میں کیوں اپنا پیسہ ویسٹ کروں، تو 1 مہینہ ایگسٹرا مکے میں رہ کے آیا ہوں۔ سائیکل شاپ کا پنچر ڈالنے والا بھی حج کو جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب ان کی بہن کا انتقال ہوا تو ان کی بہن کا سامان جب دیکھا گیا تو ایک کپڑے کی پونج تھیلی تھی جس میں لکھا تھا کہ حج کو جانے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں۔ کھولا گیا تو دیکھا اس میں حج کو جانے کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی میں جو کچھ بھی بھائی دیا، باپ دیا، ماں دی، وہ پیسے جمع کر کے تھیلی میں جمع کر رہی خاتون، مجھے حج کو جانا ہے، یہ جذبہ ہے۔ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں وہ پیسے لے کر جب میں حج کو گیا تو مکہ مکرمہ میں کسی بندے سے کہا کہ یہ پیسے اتنے ہیں کہ پاکستان سے کوئی آدمی حج نہیں کر سکتا، میری بہن حج کرنے کی تمنا رکھتی تھی اور انتقال ہو گئی، لیکن مکے سے حج ہو سکتا ہے، یہ پیسے لے لو اور میری بہن کی طرف سے حج کر دو۔ کعبۃ مکہ مکرمہ سے بہن کی طرف سے حج بدل کروایا۔ تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ میدان عرفہ میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ 70 سال سے اس جگہ پر دعا کر رہا ہوں کہ اگلے سال مجھے توفیق دے دے، اور 70 سال سے تیرے اس دربار میں آنے کی توفیق مل رہی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ 70 حج اس بندے کے ہو گئے۔ ایک بزرگ سناتے ہیں کہ احرام باندھ کر کعبے کا طواف کرتے ہوئے جب ایک بندے کو سنا کہ لبیک لبیک کہہ رہا ہے
تو غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک، یعنی تمہاری لبیک کا مطلب ہے ہم حاضر ہیں اللہ، لا لبیک کا مطلب ہے کہ تمہاری حاضری ہمیں قبول نہیں، ہمیں پسند نہیں ہے۔ ایسی آواز آنے لگی تو نوجوان نے پوچھا بڑے میاں جب تمہارے بارے میں ایسی اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ آپ کی حاضری اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر کیوں آتے ہو خالی پیلی کے؟ تو بڑے میاں کہنے لگے بیٹا تجھے ایک بار آواز سنائی دی ہے، 50 سال سے میں یہی آواز سنتے آ رہا ہوں، لیکن اب اس گھر کے علاوہ کون سا گھر ہے جو ہم چھوڑ کے جائیں؟ اس در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں پر ہم جا کے طواف کریں، بھیک مانگیں؟ یہاں چاہے کتنی بھی بار ہماری حاضری قبول نہ ہو لیکن در یہی ہے، اسے چھوڑ کے جایا نہیں جا سکتا۔ جب یہ غم ان بزرگ نے سنایا تو فوراً اللہ کی طرف سے ندا آئی لبیک تمہاری حاضری قبول ہے، صرف تمہاری نہیں تمہاری برکت سے سب کی حاضری بھی قبول ہے۔ تو اللہ کا وہ در کعبۃ اللہ دیکھنے کی تمنا ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بیٹی کی شادی کرنا ہے اس واسطے شادی کے بعد جائیں گے، بہت سے لوگ ابھی جوان ہیں، حج تو بڑھاپے کا عمل ہے، بڈھے ہونے کے بعد بوجھ بن کر جائیں گے، ڈھنگ سے عبادت بھی نہیں کریں گے۔ حج جوانی کی عبادت ہے، جوانی میں کرو پھر مزہ آئے گا، بڑھاپے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس میں کسی عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ گھر بنانا ہے اس واسطے حج کو نہیں جائیں گے، خبر بنانے کی فکر نہیں ہے، گھر بنانے کی فکر ہے۔ یاد رکھ لو اگر حج کو جانے کے پیسے ہیں 4 سے 6 لاکھ کے بیچ میں اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، چاہے وہ پیسے سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیسے پراپرٹی کی شکل میں ہو، ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں لیکن اتنے جو زمینات ہڑپ کے بیٹھے ہیں یہ سب تو تمہارے ہی ہیں، زمین بیچ کر بھی جانا پڑے گا، سونا چاندی ہے 6 لاکھ کے برابر وہ بیچ کے جانا پڑے گا، جس پر اللہ نے ایک بار حج فرض کر دیا اس کے بعد تم بیٹی کی شادی میں، گھر بنانے میں، کسی اور مسئلے میں پیسہ خرچ کر دیے، بعد میں پھر پیسے نہیں ہوئے تو جو حج فرض ہو چکا وہ زندگی میں کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بلا کسی عذر کے حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا اور حج کرے بغیر مر گیا، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ مسلمان بن کے مرنے کے بجائے یہودی یا عیسائی بن کے مر جائے۔ ایسے مسلمان کا اسلام ہمیں پسند نہیں ہے، اسے یہودی یا عیسائی بن جانا چاہیے۔ کتنی بڑی دھمکی اور کتنی بڑی وعید ہے کہ جو حج کی طاقت رکھنے کے بعد بھی حج کرے بغیر مرتا ہو۔ اس واسطے یہ نہ سوچے کہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کیسے حج کریں، تو کیا اگلے سال سستا ہو جائے گا؟ ہر آنے والے سال مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو پھر کرونا سے پہلے کر لینا تھا، کیوں نہیں کیے؟ دیری کرتے جاؤ گے تو مہنگائی بڑھتی بھی جائے گی اور صحت ڈھلتی بھی جائے گی۔ آج جو طاقت ہے وہ کیا پتہ اگلے سال رہے، آج جو صحت ہے کیا پتہ اگلے سال رہے۔ اس واسطے کبھی حج فرض ہونے کے بعد دیری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔